میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر، علم و عمل کا لشکر، پیغام دیوبند پہنچا رہا گھر گھر۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ مشکل گھڑی میں بیڑا اس نے جو یہ اٹھایا، سگ سہے کے رنج اور غم پھر بھی مسکرایا، بدعات سے روکا سنت کی رگ چلایا، رب کی رضا کا اس نے رستہ ہمیں بتایا۔ محفوظ فاروقی اور مفتی شفیق نگراں، فضل خدا سے سب پر ان کا ہے آج احسان، ہے پیر کی دعائیں احمد مجددی کی، حضرت ولی ستار اور ذوالفقار کی بھی، ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة على رسوله محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، آپ کے اس سرزمین پر
بڑی سخت محنت کرنے والی ہماری بہنیں جو بعض مزدوری بھی کیا کرتی ہیں، آج ہماری ایسی بہنیں یہاں پہ جمع ہیں، یقیناً ان کے درجات بہت بڑے ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ مزدوری کرنے والی ہماری بہنوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور ان کی غریبی اللہ کے فضل سے دور ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خزانے سے خوب خوشحالی عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جو ٹکراؤ چل رہی ہیں، اسلام کے خلاف وجود میں آنے والی ٹکراؤ اور اسلام مخالف سازشیں، ان کی جو پالیسی ہے، اسلام دشمن طاقتوں کا جو سب سے نرم نوالا اور جو آسان نشانہ ہے کہ جن کے کاندھوں پہ بندوقیں رہ کر اسلام پہ حملہ کیا جا رہا ہے، وہ کاندھے اس وقت دنیا میں ہماری بہنوں کا، ہماری عورتوں کا کاندھا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں مسلمان عورتوں کو اپنے گندے کھیل کے لیے استعمال کرنے کو بے قرار ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہماری بھی اور ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، شیطان کو نہ ہماری دولت چاہیے نہ ہماری جان چاہیے، شیطان کو چاہیے تو مسلمانوں کا ایمان چاہیے۔ شیطان ایمان کا بڑا دشمن ہے اور بہت چالاک اور بہت پرانا دشمن ہے۔ شیطان مسلم معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلے مسلمان عورتوں کو نشانہ بناتا ہے، چونکہ ہماری بہنیں دلوں کی نرم ہوتی ہیں، مزاج کے جذباتی ہوتی ہیں اور وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ رکھا، اکیلا نہیں رکھا، اور قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر سردار بنایا۔ یہ سردار کو آپ آج کی زبان میں چوکیدار بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مرد اپنی اپنی عورتوں کا چوکیدار ہے، یعنی عورت وہ ہے جس کے پاس اللہ نے بڑی دولت کا خزانہ رکھا ہے، اور چوکیداری خزانے پہ ہوتی ہے اور سرداری بھی سلطنت پہ ہوتی ہے۔ عورتیں اس دنیا کی بہت قیمتی اور نایاب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ نے عورتوں کی حفاظت پر مردوں کو مقرر فرمایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت اگر فیصلہ کرے گی تو جذبات میں مغلوب ہو کر فیصلے کرے گی، اسی لیے مردوں کو کہا گیا کہ تم فیصلہ کرو، کیونکہ عورت بہت نرم دل کی ہوتی ہیں، بیچاری ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کر متاثر ہو جائیں اور انصاف کرنے کے بجائے کہیں ان کے ہاتھوں سے ناانصافی نہ ہو جائے۔ عورت بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ عورت کی عزت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم فرمایا اپنی عورتوں کا خیال رکھا کرو۔ اسلام میں جو سسٹم بنایا گیا وہ یہ بنایا گیا کہ مسلم عورتیں وہ بالکل رانی اور شہزادی کی طرح رہیں گی، وہ مزدور کی طرح نہیں رہیں گی۔
مسلم عورتیں نوکرانی کی طرح نہیں رہیں گی، بلکہ وہ رانی کی طرح رہیں گی، چاہے غریب کی بیٹی ہو یا امیر کی بیٹی ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ جب بیٹی پیدا ہوگی تو اس کے مکمل ناز نخرے کو برداشت کرنے کی ذمہ داری باپ کی ہے، بھائیوں کی ہے، اور جب وہ جوان ہوگی تو اس کے تمام تر ناز نخرے اور ضروریات، نان نفقہ اور کفالت، مکمل ذمہ داری نکاح کے بعد کمپلیٹلی ذمہ داری شوہر کی ہوگی۔ یعنی عورت بچپن سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کمانے کی فکر، روزگار کی فکر سے اللہ نے اسے آزاد رکھا ہے۔ شوہر کی مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس سے جتنا بن پڑے وہ اتنا انتظام کرے تاکہ بیوی بچے آسانی کے ساتھ کھا پی کے رہ سکے، دین کے ساتھ رہ سکے، دین کے ساتھ رہ سکے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے معروف صحابی گزرے ہیں۔ وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھ کر وہ سلام جیسی پھیرتے تھے تو دعا کا انتظار نہیں کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شریک ہوئے بغیر وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ یہ بات جب معلوم ہوئی آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے بلا کر پوچھا، اے ابو دجانہ کیا وجہ ہے کہ تم دعا میں شریک نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر کون ہے جو آپ کی دعا میں شریک ہونا نہ چاہے؟ ہر آدمی بے قرار ہے، لیکن میرے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے اور یہودی کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ ہے، ایک کھجور کی درخت ہے۔ اس درخت کی جو شاخیں ہیں جس میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں، وہ شاخیں میرے آنگن کی طرف آ گئی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پیڑ کہیں اور ہو، شاخیں کہیں اور ہو، کہا میرے آنگن کی طرف آ گئی ہیں اور ان میں پکی ہوئی کھجوریں لٹک رہی ہیں۔ رات جب ہوائیں چلتی ہیں تو کھجوریں شاخوں سے جدا ہو کر میرے آنگن میں گر جاتی ہے۔ میں سلام پھیر کر جلدی بھاگتا ہوں کہ کہیں روشنی نکل آئے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے جگ جائیں اور میرے پہنچنے سے پہلے بچے کہیں پڑوسی کے کھجور کو اپنے منہ میں نہ رکھ لیں۔ میں اپنے بچوں کو روکنے کے لیے دوڑ کر جاتا ہوں اور جا کر میں جلدی سے ان پڑوسی کے جو گری ہوئی کھجوریں ہماری آنگن میں ہیں، میں ان کو جمع کرتا ہوں اور پڑوسی کو واپس کرتا ہوں تاکہ میرے بچے کے منہ میں حرام کا نوالا نہ چلا جائے۔ یہ بات جب یہودی کو معلوم ہوئی تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین نے ابو دجانہ کو اتنا بڑا انسان بنایا، وہ دین ہمیں بھی سکھا دیجئے، وہ کلمہ ہمیں بھی پڑھا دیجئے۔ عزیزان ملت، میری بہنوں، یہ ایک بڑے نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جہاں ہماری غریبی کا فائدہ اسلام دشمن طاقتیں اٹھا رہی ہیں۔ غریبی کے باوجود آدمی زندگی گزار لیتا ہے اور آدمی جی لیتا ہے۔ نیند کبھی کبھی تو محلوں میں نہیں آتی جو جھوپڑیوں میں آ جایا کرتی ہیں، اور بادشاہوں کو مخمل کے بستر پہ وہ نیند نہیں آتی جو تھکا ہارا یا تھکی ہاری مزدور کو ٹاٹ پہ نیند آ جاتی ہے۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، غریبی کو بہت بڑا مسئلہ نہ بنائیے۔ غریبی تو آج ہے کل ختم ہو جائے گی، اور یہ زندگی بھی آج ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ غریبی کے ساتھ بھی آدمی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر آدمی آخرت میں جی نہیں پائے گا۔
وہ جو جہنم کا عذاب ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا ایمان کی دولت بڑی عظیم دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہر ایک کو نوازا ہے، چاہے کتنا بھی غریب رہے، اللہ ضرورتیں سب کی پوری کرتا ہے۔ بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ فقیروں کی بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اینٹ بھٹے کے مزدوروں کی بھی ضرورتوں کو اللہ پوری کرتا ہے۔ دیکھو بھائی، ضرورتیں اور خواہشیں یہ دونوں میں فرق ہیں۔ ضرورتیں مختصر ہیں اور خواہشات کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے۔ تو اللہ ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری کرتا ہے، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ بھی اس تمنا میں مر جاتا ہے، کاش میری فلاں خواہش پوری ہو جاتی۔ ایک آدمی کی صحیح خواہش تو جنت کی نعمتوں سے پوری ہو سکتی ہے، دنیا کی نعمتوں سے پوری نہیں ہو سکتی۔ آج اپنی نسلوں کو بچائیے۔ نسلوں کا بڑا دخل ہے معاشرے اور سوسائٹی کی زندگی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں وہاں زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں۔ تو اگر بارش نہ ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور زندگی میں اگر دین نہ ہو تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نسلوں کو بربادی سے بچانے کے لیے اور فصلوں کو بربادی سے بچانے کے لیے تو فصلوں کے لیے پانی چاہیے، اور نسلوں کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ اللہ کا دین۔ کیا چاہیے بھائی؟ اللہ کا دین۔ لہٰذا دین اسلام کے فروغ میں اور اسلام کے پھیلنے میں بہت بڑا کردار عورتوں کا رہا ہے، بہت بڑا کردار۔ عورت کو آپ بالکل کمزور اور پیچھے کی دہلیز اور پیچھے کی صف کی جماعت کے افراد نہ سمجھیں۔ عورتوں نے بہت انقلاب پیدا کیے ہیں، اور آج جب CA اور NPR اور NRC کے خلاف پورے ملک میں تحریک چل رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ تحریک بھارت میں مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ دیش کی مہیلا اور عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ شاہین باغ دلی سے لے کر پورے بھارت میں ہماری بہنیں بیٹھ چکی ہیں، کیا بامبے، کیا کولکاتہ، کیا اندور، کیا بھوپال، اور کیا ادگیر، اور کیا کرناٹک، کیا مہاراشٹرا، کیا گجرات، ہر جگہ ہماری بہنیں بیٹھ چکی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ملک خطرے میں آ جائے تو ہماری بہنیں ملک کو بچا لیتی ہیں، اور جب دین خطرے میں آ جائے تو یہ عورتیں آگے بڑھ کر اسلام کی حفاظت کر لیتی ہیں۔ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ان عورتوں کی، بڑی قربانیاں ہیں، اور عورت کا دل جتنا نرم ہے اسلام کو بچانے کے لیے وہ مردوں سے زیادہ بعض جگہوں پہ بہادر بھی ہیں، ماشاءاللہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ لیکن غریبی کا فائدہ شیطان بہت اٹھاتا ہے، غریبی کا فائدہ ابلیس بہت اٹھاتا ہے۔ آپ کے علاقے میں بھی غریبی کا بہت فائدہ اٹھ رہا ہے۔ لوگ سود پہ رقمیں ہماری بہنوں کو دے رہے ہیں، اور سود کے پیسوں سے ہماری بہنیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے لے رہی ہیں، اور زندگی بھر سود کے پیسے ادا کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کو بڑی فکر ہے کہ عورتوں میں جو سود کا مرض بڑھ رہا ہے اس سے ان کو روکا جائے۔ میں ابھی گاڑی میں بات کر رہا تھا کہ بھائی ایک بات بتاؤ مجھے، ایک آدمی کو بہت پیاس لگی ہے نا، تو پیاس میں کیا ڈھونڈتا ہے پیاسا؟ جی پیاسا کیا ڈھونڈتا ہے؟ پانی۔ صاف پانی نہیں ہے اور پیاس بہت لگی ہے اور گندا پانی ہے، مجبوری میں آدمی کیا کرے گا؟ بولو، جان بچانے کے لیے پیے گا کہ نہیں پیے گا؟ ارے وہ پیے گا کہ نہیں پیے گا؟ صاحب جو مل جائے۔ بھائیو، اگر اس گندے پانی کو پینے سے بچانا ہے تو تقریر کرنی ہے یا صاف پانی مہیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ صاف پانی کا انتظام کرنا ہے یا بہت بڑا جلسہ کرنا ہے؟ ہم لوگ کرتے کیا ہیں،
ہم لوگ بدل پیش نہیں کرتے، تقریریں شروع کر دیتے اور خوب ڈانٹتے عورتوں کو، جہنم میں جاؤ گی۔ سوائے ڈانٹنے کے اور کچھ سکھایا ہم لوگوں نے؟ عورتوں کو خوب ڈانٹتے کہ سود خور، جہنم میں جاؤ گی۔ ارے بھائی، اس علاقے کے مالداروں، پیسے والوں، اگر تمہارے رہتے ہوئے سود کھا رہی تو اکیلی جہنم میں جائے گی، تم بچ جاؤ گے؟ تم کو بھی ساتھ میں لے کے جہنم میں جائے گی۔ اتنا آسان ہے؟ صرف تقریروں سے برائیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، برائیوں کے خلاف اچھائیوں کو لانے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اجالا کیسے ہوتا ہے؟ تقریر سے یا چراغ جلانے سے؟ جی، اب کوئی مولانا صاحب کھڑے ہو جائے دھواں دھار تقریر کریں، اس سے آپ مجھے بتائیے ایک چپل بھی نظر آئے گی؟ آئے گی اس سے؟ ہماری یہ بہنیں سود کیوں لے رہی ہیں یہ پہلے دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ سدے باپ، وہ دوسرے لوگ ان کو سود دے رہے، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، میں سب مانتا ہوں آپ کی بات، مجبوری کیا ہے وہ آپ دیکھیے ذرا۔ اسلام نے سود سے ٹکرانے کا اور سود کے مقابلے کا انتظام رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ بولیے رکھا ہے؟ یہ کن کو بیٹھ کر طے کرنا ہے؟ علماء کو۔ علماء کو چاہیے کہ علاقے کے مالداروں کو جمع کرے اور جمع کر کر ایک فنڈ بنائے، اسلامی بیت المال، اور اس فنڈ میں ہر مالدار 1 لاکھ روپے، 20,000 25,000، میں کلکتے میں ہمارے یہاں ہو رہا ہے جن سیوا مائکرو فائنانس کے نام پر، یہ پارلیمنٹ سے پاس کیا ہوا قانون ہے، ایسا ویسا نہیں ہے، اس میں پورے قوانین موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلامی بیت المال بنا لو، آپ سلسلار بیت المال بنا لو، اور اس بیت المال میں مالدار لوگ ڈونیٹ کرے پیسے، 20,000 25,000 1 لاکھ 2 لاکھ، اور وہ مالدار کو پیسہ واپس دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ان پیسوں کو جمع کیجئے، آپ 20 لاکھ روپے کی فنڈ بنائیے، اور 20 لاکھ روپے کا فنڈ بنا کر آپ معلوم کیجئے، اعلان کر دیئے قرضہ جس کو چاہیے آ کے ہم سے لے۔ اب آپ قرضہ کیسے دیں گے؟ ایک بھائی کو آٹو رکشہ چاہیے خریدنے کے لیے، وہ سود پہ پیسے لے رہا ہے، آپ ان کو کہیے نہیں، پیسہ ہم تمہیں دیں گے۔ کیسے؟ آٹو رکشہ 1 لاکھ روپے کا ہے، آپ کا بیت المال 1 لاکھ روپے میں آٹو رکشہ خرید لے اور میرے اس بھائی کو 1,25,000 میں آٹو رکشہ بیچ دے، ٹھیک ہے؟ بیت المال کو بھی 25,000 روپے پروفٹ آگے بڑھنے کے لیے، اور ہمارا بھائی سود سے بچ گیا۔ اور پیپر کاغذات آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور کہیے کہ 5 سال میں پیسے لوٹا دو، 5 سال میں پیسہ بھی لوٹا دے گا، سود کا گنہگار بھی نہیں ہوگا، اور معاشرے میں آپ کمزوروں کو آگے بڑھانے کے لیے نیکی کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔ مکان خریدنے کے لیے آپ اس طرح سے قرض دے سکتے ہیں۔ یہ نظام کس کو بنانا ہے؟ ہم لوگوں کو بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے؟ جی، اگر آپ کے پاس یہ نظام نہیں ہے تو لوگ سود کے دروازے پہ جائیں گے، آپ نہیں روک سکتے اس کو، آپ نہیں روک سکتے اس کو۔ بولو روک سکتے ہیں؟ بھائی اندھیرے کو مٹانے کے لیے چراغ جلانا پڑے گا کہ نہیں جلانا پڑے گا؟ تو آئیے ہم سب چراغ جلاتے ہیں اندھیرے کو مٹانے کے لیے، کہ سودی نظام کو مٹانے کے لیے اسلامی معاشی نظام کو لانا پڑے گا۔ اسلامی معاشی نظام، چونکہ ابھی انڈیا میں اسلامک بینک نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، کہیے آمین، آج نہیں تو کل بولو بھائی آمین۔ لیکن اس وقت اسلامک بینکنگ کا نظام نہیں ہے، تو علاقے میں چھوٹے چھوٹے بیت المال بنائیے اور اس بیت المال کا حساب زبردست رکھیے، اور اس بیت المال سے کسی ایسے آدمی کو قرض نہ دیا جائے جو شوقیہ لے رہا ہو۔ شوقیہ کیا ہے؟ بیٹی کے شادی میں پٹاخہ پھوڑنا ہے، قرض لے لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور آپ اس طرح سے کیا کریں کہ ہر کام بیت المال کے ذمہ ہو جائے، اور جو پروفٹ آئے گا بیت المال کو اس پیسے سے کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ جو ہر سال ہر مہینے آپ پیسے کمائیں گے بیت المال میں، سال کے 1-2 لاکھ روپے پروفٹ آئیں گے انشاءاللہ آپ کو، اس پیسے سے آپ کو غریبوں کا مفت علاج کروانا ہے انشاءاللہ۔ سمجھ گئے بھائی؟
آپ کو بیوہ عورت کو وظیفہ دینا ہے، پینشن جس کو کہتے ہیں، 500 روپے 1000 جو ہو سکے آپ ہر مہینے ان کو بھجوا دو. اس پیسے سے آپ کو ان غریب بچوں کو پڑھانا ہے جن کے ماں باپ تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے. اگر آپ یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آنے والے 5 سالوں میں جنہوں نے آج آپ سے قرض لیا ہے کل انشاءاللہ وہ قرض دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. جو آج غریب ہے وہ کل زکوٰۃ دینے والا بنے گا انشاءاللہ. نظام ہمارے پاس ہونا. غریب بچیوں کی شادی کرنی ہے، کیا خرچ آئے گا بھائی؟ کوئی بارات نہیں. آپ اس کی مخالفت کیجئے، کوئی بارات نہیں آئے گی. مسجد میں نکاح ہوگا اور لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہیں ہوگی، اور آپ سب طے کیجئے کہ آپ میں سے کوئی آدمی لڑکی والوں کی طرف سے کھانا نہیں کھائے گا. اب ایک غریب بچی کی شادی اگر کرنی ہے تو 20 سے 25 ہزار روپے کافی ہے انشاءاللہ. بولو ہے یا نہیں ہے؟ یہ بیت المال پورا کرے گا اس کو، تاکہ ہمارا کوئی بھائی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک نہ مانگے. یہ بیت المال کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں، معاشرے کو اگر گندے لوگوں سے بچانا ہے، معاشرے کو اگر بھیک مانگنے والوں سے بچانا ہے، معاشرے کو اگر سود خوروں سے بچانا ہے تو مسلمانوں تمہیں اپنا ایک بیت المال قائم کرنا پڑے گا علماء اور مفتیوں کی نگرانی میں، تاکہ آپ چھوٹے چھوٹے قرضے ہماری بہنوں کو دیں اور آنے والے 5 سے 10 سالوں میں ہماری بہنیں قرض دار نہیں انشاءاللہ مالدار بن جائیں گی. بنیں گی نا انشاءاللہ؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام میں انقلاب کیسے آیا؟ مالی نظام کو درست کیا گیا. آج ہمارا مالی نظام درست نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتا ہے ہماری اپنی ملکیت ہے. تو اپنی عورتوں پر توجہ دیجئے اور اپنے معاشرے کے ایک ایک عورت کو لعنت سے بچائیے. میں ایسی بہت ساری جگہوں کے بارے میں آپ کو نام نہیں لوں گا جہاں ہماری بہنیں اسی ملک میں برقع پہن کر جاتی ہیں اور چند پیسوں کے مدد کے لیے نعوذ باللہ مشرکوں کو سجدے کر کر آتی ہیں. استغفر اللہ. قیامت کے دن ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنے عورتوں کی حفاظت کریں انشاءاللہ. دوسرا یہ، مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے. میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آئی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں دوبارہ سن لیجئے. مردوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی پڑھائی پر دھیان دیجیے. بیٹا تو ہندوستان کے کسی بھی مدرسے میں چلا جائے گا، لیکن بیٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ بچپن میں جا سکتی ہے نہ جوانی میں جا سکتی ہے. تو آپ کے اپنے علاقے میں ایسا مکتب کا نظام ہو، ایسا مکتب کا نظام ہو کہ بچی 4 سال کی عمر میں اس مکتب میں آئے اور 18 سال کی عمر تک اگر پڑھے گی تو 18 میں سے 4 نکال دو، بچا کتنا بھائی؟ 14 سال ہے نا؟ 14 سال جو بچی آپ کے مکتب میں پڑھے گی وہ انشاءاللہ حافظہ عالمہ ہے نا، حافظہ عالمہ پلس 10 کر کر فراٹے دار انگریزی بولنا سیکھ جائے گی انشاءاللہ. ہم لوگ کام نہیں کرتے، کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. کام کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس تو صرف کھانے کا دسترخوان ہے، پلاننگ کا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. آپ ایسا مکتب بنائیے کہ وہاں عربی دینی تعلیم، چاہے وہ دینیات کا نظام ہو، مکتب کا نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مراٹھی زبان ہے. مراٹھی کے استاد چاہے غیر مسلم بھائی بہن کیوں نہ ہو، آپ ان کو بلائیے. دیکھو علم کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. دوبارہ بولیے میں نے کیا کہا؟ نہیں آپ دوبارہ بولیے زور سے. میں نے کیا کہا؟ علم کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے اور سیکھنا چاہیے. علم سکھانے کے لیے صرف عالم کا ہونا، مولانا صاحب کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر پنڈت جی کے پاس علم ہے تو ان کے چرنوں میں بیٹھ کر علم حاصل کر لو. کیوں بھائی؟ جنگ بدر کے موقع پر جو قیدی گرفتار ہو کر مدینے آئے تھے پڑھے لکھے،
وہ کیا مسلمان تھے کافر تھے؟ جی کافر تھے نا بھائی. اچھا وہ بدر کے میدان میں پانی پلانے آئے تھے یا مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے؟ ہاں تو کافر معمولی کافر تھے یا بدترین کافر تھے؟ ہے نا. اچھا مدینے میں جب ان کو گرفتار کر کر لایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑنے کی کیا شرط رکھی تھی؟ کیوں مولانا لوگ حضرات علماء آئے ہائے ہائے فرمایا تھا کہ اے مکے کے مجرموں، یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے مجرم نہیں کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں، اے مکے کے مجرموں، اے ظالم قیدیوں، اے کافروں، تم کو تب چھوڑا جائے گا جب تم مدینے کے مہاجرین اور ان کے بچوں کو پڑھا دو گے. بولو بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے تقوی پرہیزگاری میں زیادہ چنیا بیگم بننے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا بنیے، بڑا بنیے. زیادہ سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا. سر ہلاتے رہیے گا، سر قلم کر دیا جائے گا جس اس وقت ملک کے جو حالات بن رہے ہیں. آپ نے فرمایا قیدیوں تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں ان قیدیوں سے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ قرآن پڑھا ہوگا؟ ہاں ارے وہ قیدیوں نے قرآن پڑھایا تھا کیا؟ قرآن تو ان سے اچھا مسلمان جانتے تھے. کیوں؟ مدینے کے مسلمانوں کو قرآن آتا تھا یا قیدیوں کو آتا تھا؟ جی مسلمانوں کو. اچھا میرے خیال سے قیدیوں سے شاید اسلام سیکھے ہوں گے. نہیں، اسلام بھی نہیں. تو قیدیوں نے کیا پڑھایا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ بتائیے قیدیوں نے کیا پڑھایا ہوگا؟ اسلام تو پڑھایا نہیں ہوگا، قرآن تو پڑھایا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام اور قرآن سے ہٹ کر بھی کوئی علم ہو تو اسے حاصل کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ بات سمجھ آئی؟ میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں آپ لوگوں تک؟ کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن و حدیث سے ہٹ کر بھی کوئی علم ہو تو اسے حاصل کرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولو میرے آقا نے کرایا کہ نہیں کرایا؟ تو اس زمانے کے قیدیوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے کے مہاجرین کے لوگوں کو اور ان کی عورتوں اور بچوں کو کیا پڑھایا؟ جو اس زمانے کی میتھ تھی، جو اس زمانے کا حساب تھا، جو اس زمانے کی سائنس تھی، جو اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی، جو اس زمانے کے گھوڑوں کی نسل تھی، وہ یہی تو پڑھائے ہوں گے نا. گھوڑے کی یہ نسل ہوتی ہے، گھوڑے کی ٹاپ کا یہ انداز ہے. اس زمانے میں یہ پڑھایا ہوگا نا کہ قدم کے نشان کو پہچانا کیسے جائے. کیوں بھائی بولو فن ہے کہ نہیں؟ بولو فن تھا کہ نہیں تھا؟ یاد کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ منورہ گئے تو مکے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان میں ایک آدمی وہ بھی تھا نا جو قدم کے نشان کو پہچانتا تھا. بولو تھا کہ نہیں تھا؟ جی یعنی وہ فورنسک جانچ کا ماہر تھا. آج کی ٹیکنیک، آج کے ماڈرن لینگویج میں اگر ہم کہیں گے، آج تو مشینیں لے کر جانچی جاتی ہے نا کہ یہاں کون آدمی آیا تھا، انگلی کا نشان کس کا تھا. مکے میں ایسے لوگ تھے جو یہ بتا دیتے کہ اس راستے سے کون سا جانور گزرا ہے اور جانور کا یہ آگے کا پاؤں ہے یا پیچھے کا، داہنا ہے یا بایاں. جی یہ ایک علم تھا کہ نہیں؟ بولیے جی. وہی علم تو وہ جانتے تھے جو بدر کے مجرمین تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے بچوں کو وہ علم سکھاؤ، وہ علم سکھاؤ. آج میں آپ سے کہتا ہوں، آج غیر مسلموں کے پاس بھی جو علم ہے، مراٹھی کا علم، حساب میتھ کا علم، سائنس جغرافیہ کا علم، آپ ان کو بلا کر لائیے اور اچھی تنخواہ دیجئے اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے. لیکن دینی ماحول میں اسلام نے بچیوں کو ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں کیا ہے. ارے بھائی بتاؤ، آپ کی بہن بیمار ہو جائے گی اور کوئی مسلم عورت اگر ڈاکٹر نہیں ہے اور غیر مسلم مرد ڈاکٹر ہے تو آپ کیا کرو گے؟ دکھاؤ گے یا مرنے دو گے؟ جی علاج کرائیے گا یا مرنے دیجیے گا؟ اس کو علاج کرائیے گا. تو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا کی اہلیہ کو کون دیکھ رہا ہے؟
ایک پنڈت ذات کا ڈاکٹر آپ کی اہلیہ کے سینے میں آلہ لگا کر چیک کر رہا ہے، ہم کہہ رہے علاج کے لیے جائز ہے، ہم بھی کہتے جائز ہے، لیکن اگر وہیں پہ ان 70 سالوں میں ہم نے اپنی بیٹیوں کو دیندار، عالمہ اور حافظہ بنا کر ڈاکٹر بنایا ہوتا تو آج ہماری عورتوں کی آبرو بچتی کہ نہیں بچتی؟ بچتی کہ نہیں بچتی؟ بتاؤ بھائی. اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دیجئے، حافظہ بنائیے ان کو. اگر حافظہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم چند سورتوں کا حافظہ تو بنا دو. میں ہمارے علم میں ایسی مسلم ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، خاتون ڈاکٹر جو برقع پہنی ہوئی ہے، حافظ قرآن ہے اور سرجن ہیں. تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ان کی ماشاءاللہ جی. اور وہ جب آپریشن تھیٹر میں جاتی ہیں تو مریض کو اینیتھیسیا کا انجیکشن دینے سے پہلے، بے ہوش کرنے سے پہلے وہ مریضہ کو کلمہ پڑھاتی ہیں. بہن کلمہ پڑھ لو، زندگی لوٹ آئی تو اللہ کی نعمت، اور دنیا سے چلی گئی تو جنت تیرا منتظر ہوگی. آج ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں پہ توجہ نہیں دی، مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو آگے نہیں بڑھایا. تو ایسا مکتب میں امید کروں انشاءاللہ مکتب کھولیں گے آپ لوگ. اگر چل رہا ہے تو اس کو اور آگے بڑھائیے، نہیں چل رہا ہے تو اس طرح سے اس نہج پہ کھولیے کہ جہاں آپ کی بچیاں حافظہ بنیں گی، عالمہ بنیں گی. عالمہ بھی کیسی؟ عالمون تالمون والوں نہیں، عربی کی عبارت پڑھ سکے، با صلاحیت عالمہ. 1 درجے تک مرد پڑھائیں گے. بچیاں بڑی ہو گئی تو مرد پردے میں پڑھائیں گے اور بچیوں کے ماں یا خالہ اس پردے کے پیچھے بیٹھی رہیں گی، یا پڑھانے والے کی بیوی پردے کے پیچھے بیٹھے رہے گی، یا پڑھانے والے کی ماں بیٹھی رہے گی. کیونکہ یاد رکھو، تنہائی میں کسی بھی لڑکی کو مرد استاذ کے پاس مت بٹھانا. کہا گیا کہ وقت کی رابعہ بصریہ بھی ہوں، شاگرد اور پڑھانے والے حضرت بایزید بستامی ہوں، تو بھی شیطان کے فتنوں سے ہوشیار رہنا، مطمئن مت ہو جانا. اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیجئے اور وہی مکتب سے پھر ان کو 10 کا ایگزام دلوائیے. اور وہ شروع سے چونکہ دین رہے گا انشاءاللہ، شروع سے وہ اسلام کو جانیں گی، قرآن کو جانیں گی، آداب کو جانیں گی. تو جب وہ اسکول کے بعد کالج میں جائیں گی، کالج میں جب غیر مسلم سہیلیاں ان سے ملیں گی تو ان سہیلیوں کو یہ انشاءاللہ دین بتائیں گی، اسلام بتائیں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی کے ہاتھوں میں 10 بہنیں ایمان کو قبول کر لیں انشاءاللہ. یہ نظام کی تیاری کیجئے، اس محنت کی تیاری کیجئے. یہ ہمیں اپنی عورتوں کے لیے کرنا ہے اور ہماری بہنوں کو بھی اپنے لیے کرنا ہے انشاءاللہ. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ میری بہنوں تھوڑا صبر سے کام لو اور غریبی کے باوجود اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھائیے. اور بیٹیوں کو کبھی بوجھ مت سمجھیے. جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے میں تو کہوں گا اس کا گھر سونا ہے، اس کا گھر سونا ہے، پیڑ ہے مگر پھل نہیں ہے. جس کے گھر بیٹی نہیں ہے مطلب کنواں ہے پانی نہیں ہے. جس کے گھر بیٹی نہیں ہے مطلب کھیت ہے ہریالی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں بہت پسند تھی، اسی لئے تو آپ نے فرمایا جس کو 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں. کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں. اب وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ مت کہنا بیٹی پیدا ہو گئی بوجھ پیدا ہو گئی. توبہ کرو اللہ سے. بیٹیاں بوجھ نہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. ماں باپ کو تمنا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے گھر میں بیٹی پیدا کر. بیٹا کو مانگنا، بیٹے کا تمنا کرنا کوئی برا نہیں ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیٹے کی تمنا کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے. تو بیٹا مانگنا برا نہیں ہے، مگر بیٹی مانگنا اس سے اچھا ہے. بیٹے سے زیادہ اچھی بیٹی ہے. اس لیے بیٹیوں کی عزت کرو. اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھو بھائی، عزت کرنا سیکھو. وہ مرد بہت برا ہے جو اپنی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. عورتوں کی عزت کرنا سیکھیے. عورت اللہ کی نعمت ہے، عورت اللہ کی مخلوق ہے. عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، نماز، خوشبو اور عورت. عورت چونکہ بڑی نازک ہوتی ہے، دل کی بہت دھنی ہوتی ہے، اس کے گود میں بچوں کو سکون ملتا ہے.
جس بچے کو ماں کا ممتا مل گیا اس کی جنت بھی تو ماں کے قدموں کے نیچے رہتی ہے۔ عورت نبی تو نہیں بنی مگر سارے نبیوں کی ماں بنی، حضرت آدم کو چھوڑ کر۔ بولو بنی کی نہیں بنی؟ سارے نبیوں کی۔ جس نبی کے باپ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے ماں دیا، حضرت مریم۔ تو آئیے آج کی اس مجلس میں آپ تہیہ کریں، میکینزم بنائیں دو چیزوں کا۔ ایک تو یہ کہ آپ بیت المال بنائیں گے انشاءاللہ، دوسرا یہ کہ آپ تعلیمی ادارہ کھولیں گے جس میں آپ بیٹیوں کو توجہ دیں گے کہ بیٹیاں ایک چھت کے نیچے عربی، قرآن، اردو، مراٹھی، انگریزی، حساب سب کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 4 سال کی عمر سے لے کر 18 سال تک جب وہ پڑھیں گی تو آپ بتاؤ 14 سال میں وہ بیٹیاں اس لائق ہو جائیں گی انشاءاللہ کہ اس دیش کا کوئی بڑا سے بڑا منتری اور بڑا سے بڑا افسر بھی تمہاری بیٹیوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی نعمت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے میں بہت خیر نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے بڑی محبتیں دی ہیں، میں اس کے لیے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اپنی بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ ظہر کے بعد سے بیچاری بہنیں بڑی مشقت اور زحمت سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میری بہنیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں اللہ ہم سب کو عزت و عافیت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔